تو ڈیفینیٹلی پھر یہیں تو انسان جذباتی اچھا پی ٹی آئی میں یہ ویسے مطلب آپ 99 سے آپ کی ایسوسیشن ہے، بڑی لمبی ایسوسیشن ہے، لیکن پی ٹی آئی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ انہوں نے یہ شکوہ کیا، فوزیہ قصوری ہیں، اکبر ایس بابر ہیں، جاوید ہاشمی صاحب بھی، ان کا بھی ایک شکوہ تھا کسی حوالے سے. تو یہ شکوہ رہا ایکنالجمنٹ کا کہ کنٹریبیوشن جو ہے پارٹی کے لیے وہ کوئی اور کرتا ہے، لیکن جو فروٹس ہیں وہ کوئی اور لے جاتا ہے. تو یہ تو بالکل جو دوسری جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نواز ہو، پیپلز پارٹی ہو، تو بالکل ان جیسی پارٹی نہیں بن گئی. نہیں، سب سے بڑی بات آپ نے فوزیہ قصوری کا نام لیا. مطلب وہ جس طرح، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بھی روتے روتے ہی گئی ہیں. بالکل کیونکہ ان خاتون نے بھی جو ان کی پارٹی کے لیے سروسز ہیں وہ کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. جی. کیونکہ ویری فرسٹ ڈے شی واز ان اے پارٹی، اور انہوں نے بھی بہت کام کیا، اور عمران خان کی، شوکت خانم کی سپورٹ کی، عمران خان فاؤنڈیشن کی سپورٹ کی، فنڈ ریزنگ کے لیے. مطلب شی وینٹ آل اوور دا ورلڈ. اسی طرح اسد جو ہیں اکبر ایس بابر صاحب، جی مطلب 2011 تک تو وہ عمران خان کے سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا قریبی ساتھی اور ان کے فیوریٹ تھے. تو وہ یہ کہ وین ہی سیٹ کہ جی آپ نے یہ فنڈنگ جو لی ہے اس کا حساب دیں، کیونکہ عمران خان تو خود یہی کہتے ہیں نا ساروں سے، جیسے نواز شریف سے کہا جی آپ رسیدیں دکھائیں، تو آپ رسیدیں دکھا دیتے. اف ہی از رانگ تو کم از کم آپ بیٹھ کے بات تو کرتے نا. اسی طرح جاوید ہاشمی صاحب تو خیر تھوڑے وقت کے لیے آئے، لیکن وہی بات ہے کہ وہ ان کا ایک اپنا اسٹریچر تھا، وہ اس طرح کی ایکنالجمنٹ نہیں ملی. کیونکہ میں نعیم الحق کو اسسٹ کرتی تھی، اور مطلب بعد میں یہ ہوا ہے کہ جب لاسٹ ڈیز میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان ان کے جنازے میں بھی نہیں گئے، اور مطلب ہی واز کہ وہ بھی بہت دکھی تھے. اسی طرح علیم خان کا عمران خان خود اوپنلی کہتے تھے کہ جی مجھے جب مشکل میں تھا شوکت خانم تو اس وقت اس نے مجھے ڈونیشن دیا. تو ان کی بھی یہی تکلیف تھی کہ جب پارٹی اقتدار میں آئی تو مجھے اس چیز کا افسوس ہے کہ میرے اوپر مقدمے بنائے گئے، میرے بچوں کے اوپر بنائے گئے. تو بات یہ ہے کہ ایکنالجمنٹ کی جہاں تک اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پارٹی کو ہائی جیک کر لیا گیا؟ پارٹی 2011 میں بھی ہائی جیک ہوئی تھی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جیسے ابھی یہ ہوا ہے 9 مئی کا واقعہ، اس کے بعد کس طرح مطلب جو لوگ جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے. تو اسی طرح اس وقت بھی اب ظاہر عمران خان جو ہے ہی از ان اے جیل. بالکل. تو بات یہ ہے کہ یہ جو لائرز ہیں یہ تو مثلاً جو لطیف کھوسہ صاحب کی لاء فرم کے پیڈ لائرز ہیں، اور دے آر ڈیلنگ ود دا کیسز آف عمران خان. تو دے ڈو ہیو ایکسیس ٹو عمران خان. باقی ہم لوگوں کی تو ملاقات نہیں ہے، بالکل. مطلب اگر ہمیں بھی موقع ملے تو ہم بھی پوچھیں. تو اس میں یہ کہ جس طرح یہ الیکشن ہوا پارٹی کا، کہ آپ نے پشاور میں چند لوگوں کو جمع کر کے آپ نے الیکشن کرا دیا پارٹی کا، اور مطلب آپ نے کرانا تھا تو سینٹرل آفس آپ کے قریب ہی ہے G8 میں، مطلب وہاں پہ آپ کوئی اناؤنس کرتے کہ جس طرح پارٹی الیکشن ہے. کیونکہ 2 دفعہ پہلے ہوا ہے، 2011 میں جو پارٹی الیکشن ہوا ہے وہ تو SMS پہ ہوا تھا، اور پورے پاکستان سے لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے. اس کے بعد پھر جو الیکشن ہوا وہ ہوا کہ جو نیشنل کونسل کو بلایا گیا، یہ جو اچھا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو الیکشن ابھی ہوا ہے، جو پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن ہوا ہے، وہ درست نہیں ہوا، تو الیکشن کمیشن کا جو اعتراض ہے وہ درست ہے پھر اس حوالے سے؟ جی الیکشن کمیشن نے تو اپنا فیصلہ دے دیا تھا، اور اس میں تو ظاہر انہوں نے یہ دیکھا ہے نا، کافی انہوں نے کوئی 40 کویسچن دیے تھے جن کا یہ جواب نہیں دے سکے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک پروسیجر ہوتا ہے الیکشن کا، کیونکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ جی سب پارٹیوں میں ایسے ہوتا ہے. تو میں اس چیز پہ کہوں گی کہ یہ پارٹی وہ پارٹی نہیں تھی جو سب پارٹیوں جیسی تھی. یہ پارٹی بنی تھی نظریے کی بنیاد پہ، کیونکہ عمران خان نے ساری زندگی جو ہمیں درس دیا وہ یہی دیا کہ اس پارٹی کو ہم نے ادارہ بنانا ہے. اور وہ خود یہی کہتے تھے کہ میں 2 دفعہ کے بعد میں نے پارٹی الیکشن میں نہیں آنا، اور لوگوں کو آگے لانا ہے، امپاور کرنا ہے. اور یہ بات یہ ہے کہ یہ پارٹی جو ہے نا یہ عام آدمی کی پارٹی ہے، غریب آدمی کی پارٹی ہے. لیکن اب بعد میں تو اس میں پھر سارے ملٹی بلینئرز شامل ہو گئے. جی وہ تو وہی بات ہے نا، اس وقت جب دیکھا کہ ایک بوم آ گیا. کیونکہ میں تو مطلب کراچی کی پریزیڈنٹ رہی ہوں، سندھ وومن ونگ کی پریزیڈنٹ رہی ہوں. سندھ میں ایسے ایسے لوگ تھے جو کہ پارٹی میں آئے، ان کو یہ تھا کہ کم از کم یہ ایک بندہ ہے کہ جو بات کرتا ہے عام آدمی کی. اور آپ نے دیکھا جو ہمارا منشور ہے. اچھا کراچی کیوں چھوڑنا پڑا پھر آپ کو؟ کراچی اس لیے چھوڑنا پڑا کہ بات یہی ہے کہ میں تو آئی واز ورکنگ ان پاکستان اسٹیل ملز. تو 2003 میں میں نے پارٹی جوائن کی تھی، اور اس کے بعد 2005 میں سندھ کی وومن ونگ کی پریزیڈنٹ تھی. تو یہ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو ایوری ون نوز، کیونکہ عمران خان کو 2 دفعہ میں نے اپنے ادھر انوائٹ کیا تھا ایریا میں، تو ہر کسی کو پتا تھا کہ جی میں تحریک انصاف میں ہوں. تو پہلے یہ ہوا کہ میری جاب ختم ہوئی، پھر میں آئی وینٹ فار اے اسٹے. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کیونکہ مرکز میں بھی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، اور
سندھ میں بھی. تو ایز اے سنگل لیڈی آئی کانٹ فائٹ ود آل دوز تھنگس. اور پھر اس کے پاس ان کے پاس ظاہر پیسہ تھا, مطلب دے کین مینیپولیٹ اینی تھنگ. جی جی. تو دیٹس وائی آئی لیفٹ کراچی اور میں ادھر آ گئی. پھر آپ نے نعیم الحق صاحب کو اسسٹ کرنا شروع کیا؟ جی وہ نعیم الحق بھی کراچی میں, ان کی وائف کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ بھی 2009 میں آ گئے تھے اسلام آباد, اور ہی واز چیف اسٹاف آفیسر آف عمران خان. تو پھر یہ ہوتا تھا کہ سینٹرل آفس میں وہ مجھے کہتے تھے کہ تم میرے ساتھ بیٹھا کرو, کیونکہ مجھے آپ کو پتہ ہے ٹائم مینیج کرنا ہوتا ہے عمران کا, تو تم ڈائری پہ نوٹ کیا کرو کہ کس کو کس وقت ہم نے بلانا ہے. اور اسی وقت لیبر ونگ بنا. تو لیبر ونگ آپ کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے پارٹی میں؟ پارٹی میں مجھے جو لاسٹ نوٹیفائی کیا تھا وہ لیبر ونگ میں انفارمیشن سیکرٹری کا تھا. اچھا. اسی طرح وومن ونگ بنا جو کمل شوازیب کے ساتھ, اس نے مجھے ویلفیئر سیکرٹری رکھا. جی. لیکن وہ کیونکہ وہاں پہ جو بھی ماحول تھا آئی واز ناٹ کمفرٹیبل ان دیٹ, کیونکہ مجھے یہ ہے کہ جا کے عوام میں کام کرنے کا شوق ہے, گراس روٹ لیول پہ لوگوں سے ملنے کا شوق ہے. تو میں پھر اسی لیے میں نے بائی آپٹ ساری زندگی لیبر ونگ لیا ہے, کیونکہ اس میں زیادہ یو ہیو ایکسیس ٹو دا کامن پیپل اینڈ یو کین سالو دا پرابلم آف دا کامن مین. جی جی. نہیں ابھی آپ پارٹی کی رکن ہیں یا نہیں ہیں؟ اب یہی ہے کہ بیک ڈیٹ میں اگر انہوں نے ہٹا دیا مجھے تو پتہ نہیں ہے, کیونکہ پارٹی کی جتنی بھی ریلیز ہوئی ہیں, بلکہ جب لاسٹ یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے, اس کے بعد جب عمران خان زمان پارک پہنچے ہیں لاہور, تو وہاں پہ میں نے کہیں مطلب کینیڈا سے ایک ہمارے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے ملنا ہے, تو آئی میڈ دیٹ ارینجمنٹ. صحیح. تو اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی میں بیسیکلی 9 مئی کے واقعات کے بعد نا کافی وہ خاموش ہو گئی تھی, سائڈ پہ ہو گئی تھی. صحیح. کیونکہ میرا جو دوسرا کام ہے وہ ہے ویلفیئر کا کام. میں ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ ڈفرینٹ چیزیں, اگر آپ پوچھیں گے کسی سے بھی تو آئی تھنک سو جو میں نے اپنی پرسنالٹی اسیسمنٹ بھی کرتے ہیں نا فیس بک پہ. اچھا ویسے 9